الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن المقداد بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ. قابل احترام اساتذہ کرام، معزز و مکرم رفقا اور مہمانان اعظام، آپ حضرات کے سامنے سیاہ ستہ کی ایک مشہور و معروف کتاب سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے پیش کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت تو بہت قریب ہے کہ ایک شخص کو میری حدیث سنائی جائے گی تو وہ کہے گا: ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، جس چیز کو ہم اس کے اندر حلال دیکھیں گے اس کو حلال قرار دیں گے، اور جس چیز کو ہم اس کے اندر حرام پائیں گے اس کو حرام قرار دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اس کو حرام کیا ہے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کی پیشن گوئی فرمائی ہے، جس کو آج ہم فتنہ انکار حدیث کے نام سے جانتے ہیں. 13ویں صدی ہجری میں خلافت کے خاتمے اور مغربی سامراجیت کے ظہور کے ساتھ ہی انکار حدیث کے نظریے نے سر ابھارا، جو در حقیقت یورپین محققین کی جانب سے اسلام کی بیک کنی کے خاطر اچالے جانے والے اعتراضات کی ترجمانی تھی. مصر میں شیخ محمد عبدہ نے ان خیالات کی ترجمانی اس طرح فرمائی: ان المسلمین لیس لهم امام فی هذا العصر غیر القرآن، کہ یقیناً مسلمانوں کا اس دور میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی امام نہیں. اسی کے نقش قدم پر بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ڈاکٹر توفیق صدقی چلے. انہوں نے اپنی کتاب الاسلام هو القرآن وحدہ کے نام سے مجلہ المنار میں 2 مضمون شائع کیے، جن میں قرآنی آیات کے ذریعے حدیث کے فضول اور بیکار ہونے پر استدلال کیا اور اپنے نظاموں میں ٹھوس دلائل فراہم کیے. اس کے بعد علامہ رشید رضا نے نہ صرف اس کی تائید میں ادارتی نوٹ لکھے بلکہ اپنے متواتر مضامین کے ذریعے ان خیالات کی تشہیر کی، اگرچہ انہیں اس پر آخر میں تنبہ ہوا اور انہوں نے رجوع کر لیا. مصر کو ایک مایہ ناز ادیب دکتور احمد امین اپنی کتاب فجر الاسلام میں 1929 عیسوی میں شائع کرتے ہیں، جن میں دانشوران نے فرنگوں کی اعلی کار کی حیثیت سے ان کی بے ہودہ بکواسوں کو علم و ادب کے عنوان سے پیش کرنے کی کوشش کی، اور بعض راویان نے حدیث کی کمزوریوں کو اس درجہ اچالے کہ پورے ذخیرہ حدیث کو ہی من گڑت داستانوں اور دیو مالئی کہانیوں کے مثل قرار دے ڈالا. 1353 ہجری میں ابراہیم ادم نامی ایک شخص اپنی نام نہاد تحقیق کے نتیجے میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ حدیثیں کسی ٹھوس بنیاد پر قائم نہیں بلکہ سب کے سب مشکوک ہے اور ان پر موضوع ہونے کی صفت غالب ہے. اس کے بعد انکار حدیث کا جھنڈا محمود ابو ریہ نامی شخص نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی کتاب اضواء علی السنۃ المحمدیہ کے ذریعے بظاہر اہل علم کے لیے چیلنج بن گیا. ابو ریہ نامی شخصوں نے کوئی نئی فکر اور نئی دلیل نہیں پیش کی بلکہ اپنے دانشوروں کی روشن خیالیوں اور ان کے دلائل کو یکجا طور پر جمع کر دیا. ہندوستان میں انکار حدیث کا فتنہ انگریزوں کی دین ہے. انگریزوں نے جب یہ محسوس کیا کہ جب تک مسلمانوں میں جہاد کی احادیث جہاد کی روح کار فرما رہے گی اس وقت تک اس ملک پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ چند مولویوں کو کرائے پر خریدا جائے اور ان سے جہاد کی احادیث کی منسوخیت کا ڈنورا پٹوایا جائے، اور انہوں نے اسی طرح کیا، چند مولویوں کو کرائے پر لیا اور ان سے جہاد کی احادیث کی منسوخیت کا ڈنورا پٹوانا شروع کر دیا. چنانچہ اسی بیچ مولوی چراغ علی اور مرزا قادیانی ہے
محدث ہندو حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک غور کیا گیا ہے لامذہبیت کے سوا اور کوئی علت انکار حدیث کی معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سیأتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ، کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن کے ذریعے دین میں شبہات کو پیدا کریں گے، تمہیں چاہیے کہ تم کو سنتوں کے ذریعے پکڑو، اس لیے کہ اہل سنت قرآن کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے۔ اور منکرین حدیث نے قرآن سے استدلال کیا اور ان کی دلیل یہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی اور ہم نے ہر چیز کے حکم کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اور وہ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ کہ ہم نے قرآن میں کسی چیز کے حکم کو بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں کا جواب یوں ہوگا ان لوگوں نے صحیح طور سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں یا اچھے طریقے سے نہیں پڑھا۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہ بھی ارشاد فرمایا وانزلنا علیک الذکر لیبین للناس ما وانزلنا علیک الذکر لیبین للناس ما ذکر الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی تاکہ جو مضامین لوگوں تک بھیجے گئے ہیں آپ ان کو کھول کر سمجھا دیجئے۔ پس اگر خود قرآن کو اتارنے والا اپنے نبی کو قرآن کی وضاحت کرنے کا حکم دیتا ہے تو کیا کسی مومن کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کی وضاحت کو پس پشت ڈال دے اور اس کو کوئی حیثیت نہ دیتے ہوئے از خود قرآن کو سمجھنے اور اس کو بیان کرنے کا کام شروع کر دے؟ کیا ایسے شخص پر یہ آیت صادق نہیں آتی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟ یہ بات کہنا غلط ہے کہ حدیث کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا، بلکہ حدیث کی بھی حفاظت کا انتظام کیا گیا مگر اس کی حیثیت اور شان کے مطابق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور مجلس کے اختتام پر ہم حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے۔ یہ حدیث کی حفاظت کا ذریعہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی نے آپس میں یہ بات مقرر کی اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں آپ کو بتلا دوں گا، اور اگر میں موجود نہ رہا اور آپ موجود رہے تو آپ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں بتلا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اس کو محفوظ کر لے اور دوسرے تک پہنچائے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو انکار حدیث کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔